جب اس مالک کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس مالک نے ہم سے پوچھنا ہے تو پھر وہاں شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ کوئی اور رستہ زیب نہیں دیتا، اور پھر جو اعمال ہم بجا لاتے ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ اب ذہن میں مختلف طرح کی سوالات آتے ہیں، مختلف طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جو عمل ہے اس کا وزن کیسے ہوگا۔ ایک نیک عمل یا کوئی برا عمل ہم نے کر لیا، اب کوئی اس کا فزیکل وجود تو نہیں ہے، مثلا نماز ہم نے پڑھ لی، اب جو نماز ہم نے پڑھ لی ہے اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، تو جو چیز تولی جائے گی اس کا تو فزیکل وجود ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں مختلف طرح کے سوالات ہیں۔ پھر قیامت کے دن وزن ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ترازو ہوگا، اس کے دو پلڑے ہوں گے، ان میں ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ اب وہ اگر اعمال ہی ہوں تو اتنا بڑا ترازو کیسے ہوگا، اور پھر ان میں کیسے جو ہے وہ پوری مخلوقات، کھربوں لوگ اس دنیا میں آئے چلے گئے، پھر سب کا وزن ہوگا۔ تو یہ مختلف طرح کے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں، اور مختلف انسان کے ذہن میں خلفشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ پہلی بات تو ہمارے لیے سمجھنا اور اس پر ایمان لانا بہت آسان ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب اس نے فرما دیا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، تو اہل ایمان کا حق یہ بنتا ہے کہ اس پر ایمان لائے، سر تسلیم خم کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے اور ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو درست ہے، پھر اس میں سوچ بچار کرنا اور اس میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہونا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور اہل ایمان کو اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن شیطانی وسوسے ہیں تو اس کو انسان اس طرح جھٹک سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ہم مانتے ہیں، آمنا و صدقنا، اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، آسمان کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی زمین ہے، اتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ابھی چیزیں مارز وجود میں آ رہی ہیں، دریافت ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب انسان کی عقل اور شعور، آج کا انسان، آج کا سائنسدان وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آج کا موبائل فون، آج کا کمپیوٹر، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کچھ چند سال پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے تو کوئی ایسا بھی ہوگا، وہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دوسری بات کہ اتنا سارا ڈیٹا، ہر انسان کے اعمال اور پھر ہر عمل کا حساب و کتاب، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ آج سمجھنا یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے کوئی ڈیٹا ہم کوئی چیز میں کسی میں ڈالتے تھے، وہ فلوپی ہوتی تھی، اس میں ڈالتے تھے تو بڑا مشکل ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد USB آئی، وہ اب ہمارے لیے کچھ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پہلے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا رکھنا بہت مشکل تھا، اور ہارڈ ڈسک کتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، اور اب جو ہے وہ آپ کتنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں اس میں۔ یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے، وہ اب ترقی کر رہا ہے ابھی انسان، اور پتہ نہیں کتنا ڈیٹا اکٹھا ہو سکتا ہے، تو انسان کا ڈیٹا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر وزن کس طرح کیا جائے گا، کس چیز کا وزن ہوگا، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ جو ہم نے عمل کیا ہے اس کو اللہ کوئی فزیکل صورت دے دے، ہماری نماز ہے اس کی کوئی صورت ہو، اس کو کوئی فزیکل وجود مل جائے اور اس کو ترازو میں رکھ کے تول دیا جائے۔ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے نماز ادا کی، حج کیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ کوئی فزیکل وجود عطا فرما دے، یہ بھی ممکن۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہیں، تو نیکیوں کے رجسٹر علیحدہ ہیں، برائیوں کے رجسٹر علیحدہ۔ تو جو نیکیوں کے رجسٹر ہوں گے، اللہ کریم ان کو فزیکل وجود دے کے ترازو میں رکھے گا، وہ تولے جائیں گے۔ دوسرے پلڑے میں برائیاں کا جو رجسٹرڈ ہوں گے وہ رکھے جائیں گے، وہ تولے جائیں گے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارے ترازو بھاری ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم وہ نیک عمل کریں تو ان نیک اعمال کی بنیاد پر
ہمارا وہ وزن جو نیکیوں کا وزن ہے وہ وزنی ہو سکتا ہے، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میزان کے ایک طرف پوری دنیا کی چیزیں رکھ دی جائیں اور ایک طرف کلمہ شہادت رکھ دیا جائے تو کلمہ شہادت باقی ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ وزنی ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں کلمہ شہادت تھوڑا سا، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ اتنا وزن رکھتا ہے کہ کائنات کی دیگر چیزیں اتنا وزن نہیں رکھتی۔ تو ہمیں ایمان کی تجدید بھی کرتے رہنا چاہیے، کلمہ شہادت پڑھتے بھی رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ مومن کے نامہ اعمال میں اخلاق حسنہ سے وزنی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی اعمال میں اگر آئیں وہ ایمان کی سب سے بنیادی چیز اور مضبوط اور وزنی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال میں انسان کے اخلاق حسنہ۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق حسنہ، یعنی جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قیامت کے دن ترازو میں زیادہ وزنی ہوں، تو اس کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ اخلاق حسنہ وہ خوبصورت تحفہ ہے جو میزان کے اندر ہمارے نیک اعمال کو وزنی کر سکتا ہے۔ اچھے اخلاق اپنانے والے کا جو میزان ہوگا، نیکیوں کا پلڑا، وہ بھاری ہوگا۔ اسی طرح مختلف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار ہیں، مختلف اوراد ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے نامہ اعمال جو ہے وہ وزنی ہو جاتے ہیں اور نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا دو کلمے ایسے ہیں زبان سے ادا کرنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، یعنی آہستہ سے ادا ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں لگتی، لیکن جب کل نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے تو بہت وزنی ہوں گے، بہت وزنی ہوں گے۔ اور وہ جو کلمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، دو جملے ہیں صرف، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، اور نامہ اعمال کے اندر یہ اتنے وزنی ہوں گے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، بہت وزنی ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں برائیاں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، تو اس نے جو فرمایا ہے وہ درست ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف کی 8 نمبر آیا مبارکہ، پہلا رکوع ہے ہمارا، سورہ اعراف کا 8واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، ہمارا زندہ کیا جانا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور جو کچھ بھی ہم نے عمل کیے اس کے بارے میں سوال و جواب کیا جانا، اعمال کا وزن کیا جانا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا ہمارے عقائد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ بنیادی عقائد کی اہم چیزیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ہم ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ ہمارے رسول جو لوگوں کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی طرف آنے کی تلقین کی، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر محاسبہ اعمال ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہے،
یہ وہ عام چیز ہے جو ہمیں اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ابھارتی ہے کہ جب اس مالک کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس مالک نے ہم سے پوچھنا ہے تو پھر وہاں شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ کوئی اور رستہ زیب نہیں دیتا۔ اور پھر جو اعمال ہم بجا لاتے ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ اب ذہن میں مختلف طرح کی سوالات آتے ہیں، مختلف طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جو عمل ہے اس کا وزن کیسے ہوگا؟ ایک نیک عمل یا کوئی برا عمل ہم نے کر لیا، اب کوئی اس کا فزیکل وجود تو نہیں ہے۔ مثلا نماز ہم نے پڑھ لی، اب جو نماز ہم نے پڑھ لی ہے اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، تو جو چیز تولی جائے گی اس کا تو فزیکل وجود ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں مختلف طرح کے سوالات ہیں۔ پھر قیامت کے دن وزن ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ترازو ہوگا، اس کے 2 پلڑے ہوں گے، ان میں ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ اب وہ اگر اعمال ہی ہوں تو اتنا بڑا ترازو کیسے ہوگا، اور پھر ان میں کیسے جو ہے وہ پوری مخلوقات، کھربوں لوگ اس دنیا میں آئے چلے گئے، پھر سب کا وزن ہوگا۔ تو یہ مختلف طرح کے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں، مختلف انسان کے ذہن میں خلفشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ پہلی بات تو ہمارے لیے سمجھنا اور اس پر ایمان لانا بہت آسان ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب اس نے فرما دیا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، تو اہل ایمان کا حق یہ بنتا ہے کہ اس پر ایمان لائے، سر تسلیم خم کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے اور ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو درست ہے۔ پھر اس میں سوچ بچار کرنا اور اس میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہونا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور اہل ایمان کو اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن شیطانی وسوسے ہیں تو اس کو انسان اس طرح جھٹک سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم مانتے ہیں، آمنا وصدقنا۔ اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، آسمان کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی زمین ہے، کتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ابھی چیزیں مارز وجود میں آ رہی ہیں، دریافت ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب انسان کی عقل اور شعور، آج کا انسان، آج کا سائنسدان وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آج کا موبائل فون، آج کا کمپیوٹر، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کچھ چند سال پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے تو کوئی ایسا بھی ہوگا، وہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دوسری بات کہ اتنا سارا ڈیٹا، ہر انسان کے اعمال اور پھر ہر عمل کا حساب و کتاب، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ آج سمجھنا یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے کوئی ڈیٹا ہم کوئی چیز میں کسی میں ڈالتے تھے، وہ فلوپی ہوتی تھی، اس میں ڈالتے تھے تو بڑا مشکل ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد USB آئی، وہ اب ہمارے لیے کچھ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پہلے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا رکھنا بہت مشکل تھا، اور ہارڈ ڈسک کتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، اور اب جو ہے وہ آپ کتنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں اس میں۔ یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ وہ اب ترقی کر رہا ہے ابھی انسان، اور پتہ نہیں کتنا ڈیٹا اکٹھا ہو سکتا ہے، تو انسان کا ڈیٹا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر وزن کس طرح کیا جائے گا، کس چیز کا وزن ہوگا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ جو ہم نے عمل کیا ہے اس کو اللہ کوئی فزیکل صورت دے دے۔ ہماری نماز ہے، اس کی کوئی صورت ہو، اس کو کوئی فزیکل وجود مل جائے اور اس کو ترازو میں رکھ کے تول دیا جائے۔ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے نماز ادا کی، حج کیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ کوئی فزیکل وجود عطا فرما دے۔ یہ بھی ممکن، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہیں، تو نیکیوں کے رجسٹر علیحدہ ہیں، برائیوں کے رجسٹر علیحدہ۔ تو جو نیکیوں کے رجسٹر ہوں گے، اللہ کریم ان کو فزیکل وجود دے کے ترازو میں رکھے گا، وہ تولے جائیں گے۔ دوسرے پلڑے میں برائیاں کا جو رجسٹر ہوں گے وہ رکھے جائیں گے، وہ تولے جائیں گے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارے
ترازو بھاری ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم وہ نیک عمل کریں تو ان نیک اعمال کی بنیاد پر ہمارا وہ وزن، جو نیکیوں کا وزن ہے، وہ وزنی ہو سکتا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میزان کے ایک طرف پوری دنیا کی چیزیں رکھ دی جائیں اور ایک طرف کلمہ شہادت رکھ دیا جائے تو کلمہ شہادت باقی ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ وزنی ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں کلمہ شہادت تھوڑا سا، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ اتنا وزن رکھتا ہے کہ کائنات کی دیگر چیزیں اتنا وزن نہیں رکھتی۔ تو ہمیں ایمان کی تجدید بھی کرتے رہنا چاہیے، کلمہ شہادت پڑھتے بھی رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ مومن کے نامہ اعمال میں اخلاق حسنہ سے وزنی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی اعمال میں اگر آئیں وہ ایمان کی سب سے بنیادی چیز اور مضبوط اور وزنی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال میں انسان کے اخلاق حسنہ۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق حسنہ، یعنی جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قیامت کے دن ترازو میں زیادہ وزنی ہوں، تو اس کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ اخلاق حسنہ وہ خوبصورت تحفہ ہے جو میزان کے اندر ہمارے نیک اعمال کو وزنی کر سکتا ہے۔ اچھے اخلاق اپنانے والے کا جو میزان ہوگا، نیکیوں کا پلڑا، وہ بھاری ہوگا۔ اسی طرح مختلف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار ہیں، مختلف اوراد ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے نامہ اعمال جو ہے وہ وزنی ہو جاتے ہیں اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا دو کلمے ایسے ہیں زبان سے ادا کرنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، یعنی آہستہ سے ادا ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں لگتی، لیکن جب کل نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے تو بہت وزنی ہوں گے، بہت وزنی ہوں گے۔ اور وہ جو کلمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، دو جملے ہیں صرف، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، اور نامہ اعمال کے اندر یہ اتنے وزنی ہوں گے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، بہت وزنی ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں برائیاں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، تو اس نے جو فرمایا ہے وہ درست ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن جو ہے اس دن حق ہوگا، یعنی قیامت کے دن وزن کیا جانا حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جس کے میزان وزنی ہو گئے، پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ ہم جو کہتے تھے اس میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے، ہم جو بات کہتے ان کو مانتے نہیں، ہم نے نبی بھیجے ان کو نہیں مانا، ہم نے نشانیاں دی ان کو نہیں مانا، ہم نے آیات نازل کی ان کا انکار کر دیا۔ یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ وہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے میں ڈال لیا۔ تو جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، اور قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں قدرت عطا کی ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور اس میں تمہاری زندگی گزارنے کے مختلف طریقے پیدا کر دیے، بنا دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور کم ہی ہے تم جو شکر کرو، یعنی تم میں سے شکر کرنے والے کم لوگ ہیں۔ زمین میں ہمیں اللہ نے قدرت دی ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کمانے کے مختلف ذرائع اور اسباب عطا فرمائے ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معیشت، ہماری روزی روٹی کا بندوبست فرمایا ہے، ہم اس سے استفادہ کر کے اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میرے بندے شکر کم کرتے ہیں،
اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں، تو اس کے مقابلے میں ہمارا شکر کتنا بھی شکر کر لیں وہ کم ہی ہے، لیکن ہمیں شکر گزار بندے تو بنتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم پر فضل فرمائے اور اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق اپنانے کی۔ اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی اور وہ چیزیں جو اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں، ہمیں ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔